بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 114 اور چھٹی قسط ہے آج کے لحاظ سے، اور پیج ہے 366 اور ہیڈنگ چل رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خون ریز معرکہ غزوہ احد ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، غزوہ احد انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، یعنی غزوہ بدر میں ان کو شکست فاش ہوئی، اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ قریش کے لوگ جو ہیں تیاریاں کر رہے ہیں مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس کے سامنے ہم آپ کے رکھ رہے ہیں غزوہ احد۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ناظرین، صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی الفاظ ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے، رب اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اے پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی۔ قاضی ایاز کی شفا میں یہ الفاظ ہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ مشرکین آپ کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے، مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے نادر الوجود جان بازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف دو ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی ناممکن بنا کے رکھ دی۔ یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے، انہوں نے تیر مار مار کر مشرکین حملہ آوروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرے رکھا، دور کر دیا۔ جہاں تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا، چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کہی۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو ان کے کارناموں کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا ہے جب آپ انصار کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے، انصار کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے، حضرت جابر رضی اللہ کا بیان ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ کو جا لیا تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو ان سے نپٹے۔ جب مشرکین نے مکمل طور پر حضور اکرم کو گھیر لیا تو فرماتے ہیں مدنی مصطفیٰ، آپ نے فرمایا، کون ہے جو ان سے نپٹے۔ حضرت طلحہ نے کہا، میں حضرت طلحہ نے آواز دی کہ میں مدنی مصطفیٰ میں۔ اس کے بعد حضرت جابر نے انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی وہ تفصیل ذکر کی ہے جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی۔ تو حضرت طلحہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی، ہس سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا۔ ناظرین،
اس کے بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا. رب کی پیاری عطا سید فاطمہ جان خیر الورا سید فاطمہ جس نے کی عمر بھر اطاعت کبریا وہ علی کی وفا سید فاطمہ لاڈلے جن کے پیارے حسین و حسن وہ خدا کی رضا سید فاطمہ.